تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پورے کامل کاملہ را رہنما اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ و اعظم شانہ و اتم بشانہ کی حمد و ثنا اور آقا انعامدار مدنی تاجدار حضور پر نور شافع یوم النشور تاجدار ختم نبوت نبی آخر الزمان خاتم النبیین احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار بزرگان شمع رسالت کے پروانوں عشق مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دیوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین محتشم، افطار کی گھڑیاں قریب ہیں اور ایک حدیث پاک جو درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے صدقے، چودھری فضل لال خان مرحوم و مقبول کی کامل اکمل بخشش عطا فرمائے۔ حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بندہ مومن جب درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اس کی سان سے ہوا چلتی ہوئی آسمان کی طرف چھوٹتی ہے اور وہ سانس کی ہوا بارش کے قطروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب وہ بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں تو وہ سونا بن جاتے ہیں، جب پہاڑوں پہ گرتے ہیں تو وہ چاندی بن جاتے ہیں، جب کسی میرے طرح گناہگار کے جسم پر وہ بارش کے قطرے گرتے ہیں تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، تب جب کسی کافر و مشرک کے جسم پر وہ بارش کے قطرے، درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ وہ بارش کے قطرے جب کسی کافر و مشرک پر گرتے ہیں تو اسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جاتا ہے۔ سامعین محتشم، آج ہمیں چاہیے کہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ درود پاک کی بڑی برکات ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی ہی رحمتیں ہیں۔ جب کسی گناہگار پہ رحمت کے چھینٹے پڑتے ہیں تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ سامعین محتشم، آج کی یہ اصال ثواب کی محفل پاک اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ ہم نے رحمت والے عشرے میں اپنے رب کی بارگاہ میں رحمت کی دعا مانگی اور مغفرت کا آج آخری ایام ہے، آخری دن ہے، اس میں ہم نے مغفرت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا باری تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اس بخشش والے عشرے کے طفیل نبی آخر الزمان خاتم النبیین احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اللہ رب العزت ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اوسطہ مغفرہ
وآخرہ اتقم من النار۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اس کا اول اللہ نے سراپا رحمت بنا دیا ہے، اس کا درمیانی جو اشرا ہے رب کائنات نے اسے بخشش اور مغفرت والا فرما دیا ہے، اور اس کا جو آخری ہے اس سے جہنم سے آزادی عطا ہوتی ہے۔ تو بات سمجھنے کی ہے، رحمت ہو، بخشش ہو، مغفرت ہو یا جہنم سے آزادی ہو، بات ایک ہی ہے کہ جس سے خالق راضی ہو جاتا ہے اسے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں رمضان شریف کے اندر اللہ کریم ہر لمحے بے حساب جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ رمضان شریف کے ہر لمحے کے اندر دیکھیے، یہ مزدوری والا مہینہ ہے، یہ محنت والا مہینہ ہے، یہ مشقت والا مہینہ ہے، خدا کی بارگاہ کے اندر کوشاں رہنے والا مہینہ ہے۔ اور جو اس مہینے کے اندر لوگ کہتے ہیں اچھا موسم ہے، اللہ کریم نے یہ عطا فرمائے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ رمضان گزر رہا ہے، لیکن یاد رکھیں حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا جن کا کل 21 رمضان یوم شہادت ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا پسند ہے، آپ کس چیز سے محبت کرتے ہیں، کس چیز سے محبت رکھتے ہیں، تو جناب علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب کرم اللہ وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کے روزے ہوں اور تپش کا ماحول ہو، زبان پیاس کی شدت سے باہر آ رہی ہو، پانی موجود ہو، بڑا خوبصورت ٹھنڈا مشروب موجود ہو اور علی خدا کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہو، مجھے یہ محبوب عمل پسند ہے۔ حضرات یہ چیزیں ہمارے مشائخ نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں عطا کی ہیں۔ یاد رکھیے روزہ جو ہے اس کی جو تعریف ہے اور اس کا جو مقصد بتایا گیا لعلکم تتقون، یہ اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور تقوی کہتے ہیں بچنا، کسی شے سے پرہیز کرنا، بچ جانا، دور ہو جانا، اسے تقوی کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے نیکی جو ہوتی ہے اسے بر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، بر کو عربی کے اندر نیکی کہتے ہیں، اور تقوی اس برائی سے رک جانا۔ تو رمضان کے اندر جو روزے رکھے گے اس سے کہا گیا یہ اس لیے رکھے گے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا مطلب کہ جس طرح صبح سحری سے لے کر بوقت افطار تک حلال چیزیں موجود ہیں، اللہ کا حلال رزق موجود ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ اب یہ تیرے لیے حرام ہے، تو کھا نہیں سکتا، تو پابندی کے اندر ہے، بچ اس سے۔ تو جب حلال سے بچنا اتنا ضروری ہے تو حرام سے بچنا کتنا ضروری ہے؟ جب یہ اللہ کی حلال چیزیں ان سے دور رہنا ضروری ہے تو پھر جن چیزوں سے اللہ نے ہمیشہ منع کیا ہے پھر ان سے دور رہنا کتنا ضروری ہوگا۔ تو فرمایا روزہ بچنا ہے گناہوں سے، روزہ بچنا ہے ایسی منہیات سے جن سے اللہ کریم نے منع فرمایا۔ روزہ بچنے کا نام ہے جہاں اللہ نے تمہاری حد مقرر کی ہے اس حد پر کھڑے ہو جاؤ۔ اور میرے حضور فرماتے ہیں من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے احتساباً واسطہ کرتے ہوئے، واسطہ یہ ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے اور میرا یہ انداز کیا ہے، میرے اعمال کیا ہے، میرا ایمان کس انداز کا ہے۔ میں جب یہ محاسبہ کروں گے من صام رمضان واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے احتساب اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رکھتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویح پڑھی، تہجد ادا کیے اور اس کے علاوہ نوافل کی کثرت کی، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے بھی میں محمد سے اعلان کرتا ہوں اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ حضرات ہم مات یوم الجمعہ، جو جمعرات کو یا جمعے کو فوت ہو، اللہ کریم اسے بے حساب جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ عام حدیث پاک کے اندر ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ایمان اسلام اہل اسلام و اہل ایمان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں۔ محترم چودھری فضل داد صاحب مرحوم ایک اچھی شخصیت تھے، تو رمضان کے اندر بھی انہیں بخشش اور مغفرت والا عشرہ نصیب ہوا۔ ایک تو رمضان نصیب ہوا، پھر بخشش اور مغفرت والا عشرہ نصیب ہوا ہے جہاں ہے ہی بخشش۔ دوسرا کیونکہ شیاطین عام حالت کے اندر بوقت موت ایمان پر حملہ آور ہوتے ہیں،
بلکہ رمضان وہ مہینہ ہے جب شیطان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے کہ ایمان رج کے خدا کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو جھکا لے، شیطان کا وہ سلسلہ بھی ختم ہے، تو رب کا بن جائے، رب تیرا بن جائے اور تو دنیا سے جا رہا ہو ایمان کی حفاظت کے ساتھ۔ اس لیے یہ بخشش والا شعب ہوگا، اللہ کی بخشش فرمائے، جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور رب کائنات نبی کریم علیہ السلام کی انہیں شفاعت نصیب فرمائے، اور اس فیملی کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے اہل ایمان فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی کامل اکمل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ حضرات بس زندگی کے اندر رمضان شریف اس کو آخری سمجھے، اور جب آخری سمجھیں گے تو یہ لطف بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی نورانیت اور اس کے مقام اور مرتبے کی پہچان بھی کرائے گا۔ یاد رکھیں یہ زندگی کسی نہ کسی صورت کے اندر گزرنے والی ہے، لیکن جب اللہ رسول کی محبت میں یہ زندگی گزرے گی تو زندگی بے بندگی، شرمندگی، زندگی جو بندگی کے بغیر ہے وہ شرمندگی ہے، اور جو خدا کے سجدوں کے سائے میں گزرے اللہ اسے تابناک فرما دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں رمضان کے جو روزے ہیں خوبصورت ماحول ہے، اللہ مجھے آپ سب کو اس کے اندر خیر و برکت کے ساتھ یہ روزے نصیب فرمائے، اور ان روزوں کے صدقے اللہ محترم چودھری معروف خان کا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا حساب الميزان الہ العالمین تیرے فضل و توفیق کے ساتھ پروردگار عالم ختم پاک پڑھا گیا، محض اختتام پیش کیا گیا، واعظ و نصیحت ہوئی، اللہ اس تعام اس کلام کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے جملہ انبیاء و مرسلین کی بارگاہوں کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے آپ کے خاندان کے جملہ افراد، خاندان نبوت، اہل بیت کرام، پنجتن پاک، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، امہات المومنین
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کریمین کی بارگاہوں کے اندر پیش کرتے ہیں جملہ شہداء، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء کربلا، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، فقہاء کرام، اولیاء کاملین، جناب سیاد الجیلانی آپ کی بارگاہ عالیہ کے اندر پیش کرتے ہیں۔ پاک پروردگار عالم جملہ جہان کے آخری امام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اشارے ثواب کرنے کا بالخصوص الہ العالمین جتنی بھی کلام مقدسہ میرے بل کی گئی 240 قرآن پاک، اس کے علاوہ 6 قرآن اور متفرق قرآن عظیم کی آیتیں، سورتیں، درود پاک، اوراد و وظائف، جو کچھ پڑھا گیا میرے مل کیا گیا، اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نسل و نسب پاک کے توسط سے اللہ اس کا ثواب محترم چودھری فضل خان مرحوم و مقبول کے اوپر سارے ثواب کرتے ہیں۔ زندگی کی معافی عطا فرما الہ العالمین۔ رمضان شریف کے بوقت افطار تو بے حساب جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آج کی اس افطاری میں ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ اللہ اس گھرانے کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے مرحومین حالت ایمان کے اندر فوت ہو چکے ہیں سب کو رمضان کے توسط سے بخشش فرما، مغفرت فرما، سب کی قبور روشن فرما۔ بالخصوص محترم چودھری فضل داد خان مرحوم اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ عشرائے مغفرت کے اندر فوت ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما، بخشش فرما، رمضان کے صدقے بے حساب انہیں جنتیں عطا فرما۔ اللہ اس خاندان پر اپنا فضل و کرم فرما، خیر و برکت اور رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنے احباب تیری بارگاہ کے اندر وقت افطار قبولیت کے وقت کے اندر جو کچھ مانگ رہے ہیں سب کو عطا فرما۔ اللہ جو علم مانگتا ہے اسے علم عطا فرما، اللہ جو زندگی مانگتا ہے اسے زندگی عطا فرما، اللہ جو ایمان کے سلامتی مانگتا ہے اسے ایمان کی سلامتی عطا فرما، اللہ جو رزق کا طالب ہے اسے رزق عطا فرما، آمین۔ جو عمل مانگتا ہے اسے اعمال صالحہ کی دولت عطا فرما، اللہ جو خاتمہ بالخیر ایمان مانگتا ہے ان کا آخری انجام کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیماریوں سے شفا مانگتا ہے شفا عطا فرما، روحانی بیماریاں دور فرما، جسمانی بیماریاں دور فرما، ظاہری و باطنی امراض دور فرما۔ اللہ ہم سب کو جان عالم کی غلامی عطا فرما، اتباع نبوی کے جذبے نصیب فرما، اور زندگی کے اندر رمضان نصیب فرما۔ اللہ دل سے اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت کے سلسلے عطا فرما، اللہ اپنے یار کی محبت عطا فرما، کملی والے کا عشق نصیب فرما۔ اللہ زندہ رہے رسول کی غلامی کے اندر بوقت موت کلمہ طیبہ اور دیدار محمدی عطا فرما۔ پاک پروردگار عالم سارے دیگر تیری بارگاہ کے اندر جناب حسن و حسین اور جناب مولا مرتضیٰ جن کے یہ ایام ہیں اور کل آپ کی شہادت عظمیٰ ہے، آپ کے توسل سے اللہ تیری بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں اور ہم کو اس آپ کی کامل اکبر بخشش و برکت۔ ہماری دعائیں آپ کی بارگاہ کے اندر ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر، اللہ پاک خطر قبول فرمائے جی، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی جنت کی طرف ہے، آمین ثم آمین۔ ناظرین ماشاءاللہ دعا ہوئی گئی سی ہوں تک کی سکنے سے اس ٹائم کھانا لے رہے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی بہت افطاری بھی اسی تو باقی اللہ تعالیٰ کے دعا کرنے اللہ تعالیٰ ختم شریف قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ کسی تعداد ماشاءاللہ بندے کٹھے ہوئے ہیں، ختم شرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے دعا کرنے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی جنت کی طرف میں۔ ماشاءاللہ جی ناظرین تک سکڑے ہوں کھانا بھائی کیا لائی رہے اس ٹائم باقی ناظرین اگر کوئی ویڈیو دسنے یا بولنے کوئی غلطی ہوئی ناظرین میں معذرت کرنا۔ اللہ حافظ۔